शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी हैदर शेयर कर रहे हैं। हैदर कहते हैं, आज आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाली एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूँ जिसको सुनकर आप लोगों को डर जरूर लगेगा। आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। रात 2:30 बजे का टाइम था। गर्मियों के दिन थे, गर्मियों का मौसम था। तो मैं अपने एक दोस्त की शादी से वापस आ रहा था। मेहंदी का फंक्शन जैसे अक्सर लेट हो जाता है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मुझे वापस आना था। मैं डीजी खान का रहने वाला हूँ। जैसे ही मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मैं मोटरसाइकिल पर था। अब जिस रास्ते से मैंने होकर गुजरना था उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी पड़ता था। जैसे मैंने बताया कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब जब मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगा तो मुझे एकदम से महसूस हुआ कि जिस तरह से कि कब्रिस्तान के अंदर बहुत से लोग जनाजा लेकर जा रहे हैं। मैंने अपना मोटर बाइक जरा खड़ा कर लिया और मैं जैसे देखने लगा कि इतनी रात को अल्लाह खैर करे। तो मैंने मोटरसाइकिल जब स्टार्ट किया तो मैं आगे जाने लगा तो मेरा नाम लेकर मुझे किसी ने आवाज़ दी। मेरे कानों में बकायदा मेरा नाम आया, हैदर करके मुझे किसी ने बुलाया। मैंने पीछे पलट कर देखा, एक आवाज़ मुझे फिर आई, किसी आदमी की आवाज़। मैं बड़ा परेशान कि ये भला मुझे कौन जानता होगा। मैं डर गया कि कहीं कोई इलाके का बंदा ना हो। शायद मैंने यहाँ पर जो बाइक रोका है मुझे किसी ने पहचान लिया होगा, तो मुझे चल के देखना चाहिए। मैंने क्या किया कि मैंने उसी टाइम अपना बाइक टर्न किया। मैंने जब अपना मोटरसाइकिल आकर बाहर कब्रिस्तान के खड़ा किया, फिर अंदर से आवाज़ आई, हैदर जल्दी अंदर आओ, जैसे मुझे कोई हुक्म देकर बुला रहा है। मैं बड़ा परेशान कि ये कौन है जो मुझे बार बार आवाज़ें दे रहा है। मैं फौरन से कब्रिस्तान के अंदर जाने लगा। जब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ वहां पर कोई भी नहीं था, ना कोई बंदा, ना बंदे की ज़ात। पता नहीं मुझे कौन पुकार रहा था। फिर मुझे आवाज़ आई। आवाज़ मुझे मखसूस एक कोने की तरफ से आ रही थी। मैं चलता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा। मैं हैरत ज़दा हो गया कि अभी मैंने देखा था कि यहाँ पर कुछ लोग जनाजा लेकर अंदर आए थे। भला वो सब लोग किस तरफ गए होंगे। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। बार बार कोई मेरा नाम पुकारा था। मैं तेजी से उस आवाज के तक्कुब में चला गया। जैसे ही मैं भागता हुआ उस आवाज के पीछे गया, जो मंजर मैंने देखा, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो अब तक जिंदा ना बचा होता। मैंने इतना भयानक मंजर देखा। एक कब्र थी, बहुत पुरानी कब्र थी। उस कब्र में से बाहर जैसे एक औरत निकली हुई थी, आधा उसका धड़ अंदर था, आधा बाहर था। उसका इतना खौफनाक चेहरा था। उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी। सर के बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा राख जैसा था और आंखें जैसे वो सफेद रंग की चमकदार आंखें थी। और वो बार बार मर्द की आवाज में मेरा नाम पुकार रही थी। ये इतना दिल दहला देने वाला मंजर था कि 5 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा सांस बंद हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मुझे जकड़ लिया है। उसकी आवाज पर जब मैं वहां से हट नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, एकदम से जैसे मेरे जिस्म के साथ कोई बहुत तेज से हवा से जैसे कोई एक झोंका सा टकराया तो मेरे कदम पीछे लड़खड़ाए और मुझे होश आया कि मैं हूं कहां पर। जब दोबारा मेरी उसी कब्र पर नजर पड़ी तो वो गायब हो चुकी थी और वहां पर एक भयानक कहके की आवाज सुनी मैंने। मैं भागा वहां से, जितना तेज भाग सकता था भागा। अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, उस रोड से निकला, चीखे मारता, अल्लाह अकबर करता वहां से निकला। अपने घर जब पहुंचा, घर जब आया तो बहुत बुरी हालत थी। घर वाले बड़े परेशान कि मुझे हो क्या गया है। बाल मेरे बिखरे हुए, बुरे मेरे हाल। उन्होंने कहा कि शायद किसी से लड़कर आया है या अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें मैंने सबको बताया कि अभी मैं कुछ बताने की कैफियत में नहीं हूँ। मैंने फौरन से हाथ मुंह धोया। मैंने कहा कि मुझे कुरान पाक दे दें। मुझे घर वालों ने कुरान पाक दिया। मैं कुरान पाक पढ़ने लग गया। सारे अजीबोगरीब मेरी हालत देखकर सब हैरान थे, से हुआ क्या है। मैंने कुरान पाक पढ़ा तो मेरे दिल को कुछ सुकून हुआ।
میں نے قرآن پاک کو بند کیا، چوم کر اپنی امی کو کہا کہ یہ اب آپ لے لیں۔ امی نے قرآن پاک جا کر اندر رکھا اور پھر سب میرے پاس آئے اور میں نے سب کو وہ بات بتائی۔ سارے گھر والے بہت زیادہ ڈر گئے۔ امی نے کہا کہ ابھی تمہارا صدقہ وغیرہ کرتی ہوں۔ امی نے میرا صدقہ کیا، آیت الکرسی پڑھ کر، سورۃ یاسین پڑھ کر میرے اوپر دم کیا۔ صبح جب میں جاگا مجھے اتنا بخار تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے شاید میں ٹھیک نہیں ہو سکوں گا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کو بلایا، جو مقامی ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، آپ اسے ہاسپٹل لے جائیں۔ ہاسپٹل لے کر گئے، وہاں پر میں 7 دن ایڈمٹ رہا۔ میرا بخار ٹوٹتا ہی نہیں تھا، نیچے آتا ہی نہیں تھا۔ جتنی میڈیسنز ڈاکٹر دے سکتے تھے ڈرپس لگی، لیکن بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ جب ابو نے سارے لوگوں سے بھی ڈسکس کیا، مولوی صاحب سے بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ کسی صاحب علم کو لے کر جائے۔ پھر میرے ابو ایک صاحب علم کو لے کر آئے، وہ کافی پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہوں نے مجھے جب دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس کے جسم کے اوپر تو ایک بھاری چڑیل کا سایہ ہوا ہے، اس نے اس کے دل دماغ کو پکڑا ہوا ہے، جب تک وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی یا تو یہ مر جائے گا تو یا اس کو کچھ اور ہو جائے گا، یہ زندگی سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک عمل بتایا، انہوں نے کہا کہ پہلے اتنے کلو گوشت لے کر آپ لوگ اس قبرستان میں پھینک کر آئیں، اس کے بعد 3 دن اس پر دم کیا جائے گا، اور 3 دن ہی اس کے جسم کے اوپر سے جیسے وہ تعویذ وغیرہ مس کر کے تو وہ جلائے جائیں گے۔ پھر ایسے ہی کیا۔ میرے ابو نے فوراً سے پورا ایک بکرا ذبح کروایا اور اس کو جا کر اس قبرستان میں وہ پھینک کر آئے۔ پھر اس کے بعد 3 دن لگاتار صبح دوپہر شام وہ عامل آتے تھے ہاسپٹل، مجھے دم کرتے تھے اور تعویذات جلاتے تھے 3 ٹائم۔ اس کے بعد میرا وہ بخار ٹوٹنا کم ہوا، لیکن پھر بھی اس مخلوق نے اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑی۔ جب میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا، کچھ دن تو میں بالکل ٹھیک رہا، لیکن 41 دن کے بعد مجھے رات کو جب بھی میں باتھ روم میں جاتا تھا اور باتھ روم سے جب میں واپس ہو کر باہر آتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے باتھ روم میں کوئی اور بھی ہے۔ محسوس ایسے ہوتا تھا کہ کبھی باتھ روم میں جانے سے پہلے رونے کی آوازیں آتی تھی، اور کبھی جب میں باتھ روم سے ہو کر باہر آتا تھا تو تب مجھے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ میں باقاعدہ اس آواز کو سنتا تھا، فوراً سے جا کے اپنے امی ابو کو بتاتا تھا۔ وہ لوگ آتے تھے، باتھ روم کو چیک کرتے تھے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بڑا مجھے اس چیز نے تنگ کیا، مطلب اب وہ ایسے تھا کہ میرے جسم سے تو اثر ہٹ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ مخلوق میرے پیچھے تھی۔ ڈرامنے خواب آتے تھے، خواب میں مجھے وہی عورت نظر آتی تھی اور وہ باقاعدہ ہنستی تھی، میرا نام لیتی تھی۔ ان عامل نے یہ بھی بتایا کہ جیسے اس رات میں شادی سے واپس آ رہا تھا، اور جیسے شادی پر ہم تیار شیار ہو کر جاتے ہیں، میں نے پرفیوم بھی بہت زیادہ لگایا تھا۔ جو پہلے مجھے وہ نظر آئے تھے وہ بھی جنات ہی تھے، جو جنازہ لے کر اندر جا رہے تھے وہ بھی مخلوق مجھے جنات ہی نظر آئے تھے۔ لیکن جو اس دن میرے ساتھ وہ اس مخلوق نے مجھے اندر بلایا اور میں اندر چلا گیا، اسی ٹائم اس کا میرے پر بسیرا ہو چکا تھا۔ پھر میں نے ان سے دوبارہ دم وغیرہ کروایا، میں نے بہت زیادہ، انہوں نے مجھے پڑھائی بتائی، میں نے وہ بھی کی۔ کچھ عرصہ میں بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، مجھے نہ کوئی آواز آتی تھی، نہ کوئی خواب آتا تھا، نہ جسم پر کوئی مجھے بوجھ محسوس ہوتا تھا، میں بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں کبھی بھی کسی قبرستان میں جاتا تھا، اس قبرستان میں تو دوبارہ میں گیا ہی نہیں۔ اس کے بعد بھی اگر مجھے کسی عزیز و اقارب کے جنازے میں جانا ہوتا تھا، میں قبرستان سے واپس آتا جاتا تھا میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، مجھے اتنا بخار چڑھتا تھا۔ اور جس رات مجھے بخار ہوتا تھا اور جس رات میں قبرستان سے ہو کر آتا تھا، رات 3 بجے وہ مخلوق مجھے باقاعدہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر بھی نظر آتی تھی۔ کبھی وہ میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہوتی تھی، کبھی اس کا قد بہت چھوٹا ہو جاتا تھا، کبھی اس کا قد بہت لمبا ہو جاتا تھا، چہرہ وہی ہوتا تھا۔ پھر میں نے اور ایک جگہ سے دم وغیرہ کروایا، وہ بزرگ جو تھے مجھے ملے نہیں، وہ کسی اور شہر گئے ہوئے تھے۔ جب دوسری دفعہ میں نے کسی اور سے دم وغیرہ کروایا، انہوں نے مجھے ایک حفاظت کا تعویذ دیا، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم نے اب قبرستان میں نہیں جانا، اگر تم قبرستان میں جاؤ گے یہ مخلوق تمہارے پیچھے ہے، یہ تعویذ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے قریب وہ نہیں آ سکے گی، تمہارے سامنے نہیں آ سکے گی، لیکن جس دن تم نے قبرستان میں تم گئے، کسی بھی جنازے میں تم داخل ہوئے، گئے وہاں پر شمولیت کی، تو تمہیں دورے پڑنے لگ جائیں گے، کیونکہ اس چیز کو ایک حد تک پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ بہت بھیانک چڑیل آفت ہے جس کا تمہارے اوپر سایہ ہوا ہے۔ بس پھر میں اتنا مجبور تھا، کافی عرصہ میں کسی بھی جنازے میں نہیں جا سکتا تھا، میں معذرت کر لیتا تھا کیونکہ میں بیمار ہو جاتا تھا۔
پھر ایک دفعہ میں ایک جیسے جماعت پر لوگ جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ، میں وہاں پر گیا. وہاں پر میں نے تقریباً 21 دن لگائے. وہاں سے جب میں واپس آیا تو میرے بہت زیادہ میں ٹھیک ہو چکا تھا کافی حد تک. اب مجھے خوف نہیں آتا تھا. پہلے مجھے خوفناک آوازیں آتی تھیں، وہ بھی آنا بند ہو گئی. پھر اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ میں کچھ نارمل ہونے لگ گیا. لیکن میں بہت مجبور تھا. میں جب بھی قبرستان میں جاتا تھا میں بیمار ہو جاتا تھا. اللہ نے مجھے زندگی تو عطا کی، لیکن جو وقت میں نے دیکھا میں اسے بھلا نہیں سکتا. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ حیدر آپ کا. نصرت، جنات، مخلوقات، چڑیلیں، آفتیں، ان سب کا وجود ہے. اسلام میں بھی، قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے. اور قبرستانوں میں رات کے وقت یہ مخلوقات آزاد ہوتی ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں. اس سے جب بھی لوگ آدھی رات کو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ لوگ قبرستان کے پاس سے گزرے آیت الکرسی کا حصار کیا کریں، چاروں کل پڑھا کریں کہ وہ مخلوقات آپ پر حاوی نہ ہو سکیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ریگولر سٹوریز آئیں گی میرے سبھی چینلز پر. تو آپ لوگ سبھی چینلز کو سنیں اور سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.